بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری شریف کی کتاب الفتن کے حدیث نمبر 7061 پڑھیں گے۔ اس حدیث پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے وہ ہے باب ظہور الفتن، یعنی فتنوں کے ظاہر ہونے کا باب۔ تو اس کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 7061۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی اسلام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، زمانے سکڑتے چلے جائیں گے۔ وینقص العمل، اور عمل کم ہوتا جائے گا۔ ویلقى الشح، اور کنجوسی اور بخل انسان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ قال القتل، القتل، فرمایا حرج سے مراد قتل ہے، قتل ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، یہ زمانے سکڑتے چلے جائیں گے، زمانے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ باری میں فرماتے ہیں اختصار الاعمار، یعنی انسانوں کی عمریں چھوٹی ہوتی چلے جائیں گی۔ جب ہم پہلے زمانے دیکھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ جی ان کی بڑی عمر تھی اور بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ عمریں سکڑتی چلی جائیں گی، پہلے لوگوں کی بنسبت آنے والے لوگوں کی زندگیاں عمریں جو ہے وہ کم ہوں گی۔ یہ ایک اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے برکت اٹھ جائے گی، معاشرے کے اندر وہ برکات نہیں ہوں گی جو پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ملا کرتی تھی۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے قلت الدین وغلبۃ الفسق، یعنی دین متین جو ہے اس کے جتنے بھی امور و معاملات ہیں، دین کی اشاعت ہے، وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اس کو سکیڑا جائے گا اور فسق عام ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے اور نیکیاں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو دین متین کے امور و معاملات سکڑتے چلے جائیں گے، اور جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، اب دیکھیں کتنی ہی ایسی خرابیاں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں اچھائی بھی ہیں لیکن اس کی خرابیاں اتنی غالب ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر میڈیا اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح باقی بھی جو لوگ ہیں، مثلا شراب کا عام ہونا ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، اس طرح باقی بھی خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، تو ان کا بڑھتے چلے جانا اور دینی امور و معاملات کا سکڑتے چلے جانا، یہ بھی مطلب ہے یتقارب الزمان سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ سال مہینے کا لگے گا، مہینہ ہفتے کا لگے گا، اور ہفتہ ایک دن کا لگے گا، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن کیسے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر گیا ہے، ہفتے گزر گئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان میں وہ برکت نہ رہے گی جو پہلے تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقت میں لوگوں نے بڑے بڑے عظیم و شان کام سر انجام دیے ہیں، لیکن اب وقت گزرتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور بڑے بڑے کام ادھورے رہ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو یہ ایک مطلب ہے یہ تقارب الزمان، کہ زمانے جو ہیں وہ سکڑتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو مخلص لوگ ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جو مخلص نہیں ہے وہ زمانے میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے ظہور کی علامات
جو بیان فرمائی ہیں یا قرب قیامت کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ زمانے جو ہیں وہ سکڑتے چلے جائیں گے، وقت میں برکت نہ رہے گی، اور سال گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا، مہینے گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ایک یہ مطلب ہے یتقارب الزمان، یہ چونکہ اس حدیث پاک میں 5 چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، جس میں پہلی ہے یتقارب الزمان۔ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، لوگ باعمل نہیں رہیں گے، اس طرح جس طرح پہلے لوگ باعمل تھے اس طرح لوگوں میں عمل کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج تو عمل کے کم ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کی نماز، فرض نماز بھی گزر جائے تو ان کو احساس تک نہیں ہوتا، رمضان المبارک آ جائے تو رمضان المبارک میں لوگ روزے نہیں رکھتے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، زکوٰۃ فرض ہے وہ دینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دی تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ عمل جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، اور بے عملی ہمارے معاشرے میں آئے روز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ لوگ چھوٹے عمل کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہنے لگا جی وہ فلاں شخص جو ہے وہ تو رشوت نہیں لیتا، وہ تو اللہ کا ولی ہے، یعنی ایک چیز کے نہ ہونے کو درجہ ولایت پر ہم فائز کر رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ زیادہ عمل کرتے تھے لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے تھے، اور آج تھوڑا عمل کرتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں عمل کس طرح کام ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں آج ویران پڑی ہوئی ہیں، ایک صف، اور کئی جگہ پہ تو ایسے جاتے ہیں کسی علاقے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ ہی نہیں ہوتے، ایک امام صاحب ہوتے ہیں اور ایک یا دو ان کے پیچھے جو ہے وہ مقتدی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عمل کم کہ مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہیں اور کلب آباد ہیں، مدارس ویران ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف نہیں بھیجتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کی کمی ہے، اور پھر عمل کی کمی اتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے مختلف صورتوں کے عذاب نازل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے، اس میں رزق کی تنگی آ گئی، باقی امور و معاملات آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمل کم ہونا یہ کسی بھی معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ جو علامات بیان فرمائی ہیں اس میں ایک یہ بھی مقصد تھا کہ جب یہ ہونے لگے تو تمہیں پھر خوف آنا چاہیے، تو تمہیں اس میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں، تو اس میں آپ نے محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احتیاط بھی گویا کہ جہاں پر علامات بتائی ہیں قرب قیامت کی، فتنوں کی، وہاں پر بندہ مومن کو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بھی بتائی ہے کہ آپ نے ان چیزوں میں احتیاط برتنی ہے۔ تیسری چیز جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7061 ہے، اور یہ کتاب الفتن کی ہے۔ تو چونکہ یہ دروس صحیح البخاری کا ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ، تو اسی سلسلے کو ہی ہم مختلف حدیث نمبر کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تیسری چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُلْقَ الشُّحُّ، اس کو بعد نے شحہ بھی پڑھا ہے، یُلْقَ الشُّحُّ، فرمایا کہ بخل اور کنجوسی انسان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، وہ اتنے بخل پہ اتر آئیں گے کہ جو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے وہ بھی ادا کرنے سے کترائیں گے۔ وہ سوچیں گے، ادا کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے کہ ہم زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، صدقات دیں کہ نہ دیں، ہم مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کے لیے پیسہ دیں کہ نہ دیں۔ اگر کوئی گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی زبردست قسم کی چیزیں پوچھو، 10-20 ہزار روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، اور جب مسجد کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کہاں سے 5 روپے 10 روپے نکلتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیں۔ تو یہ بخل کی اصل علامت ہے کہ اس طرح کی کنجوسی جو ہے وہ آ جائے گی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، یہاں تک کہ ہمارے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ہم اس کو بھی اس طرف خرچ نہیں کریں گے۔ کوئی سیاسی آدمی آ جاتا ہے، اگر کوئی سیاسی آدمی آ جاتا ہے کہتے ہیں خوب پیسہ خرچ کرو، سارا پیسہ ہی اس پر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مدرسہ کے لیے، مسجد کے لیے، اللہ کے راہ کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے آتا ہے تو پھر وہاں پر خرچ کرنے کے لیے تیار۔ یہ بخل ہے، ایک عالم کا بخل ہے، اور عالم کا بخل یہ ہے کہ وہ علم لوگوں کو نہیں سکھائے گا، وہ علم کو اپنے تک محدود رکھے گا یا علم کو مہنگا کر کے بیچے گا۔ تو اس صورت میں وہ انسان بخیل ہوگا کہ جس کے پاس علم ہے تو لوگ اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طرح مختلف قسم، ایک کاریگر ہے، اس کو ایک ہنر آتا ہے، فن آتا ہے، وہ لوگوں کو اس طرح سکھائے گا نہیں، تو یہ اس فن کے اندر بخل ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ کنجوسی ہے، مال زیادہ کمانے کی حرص ہوگی، اور علم پھیلانے اور حاصل کرنے کی حرص
جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی انسان کے اندر. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ فرمایا کہ بخل اور کنجوسی بندے کے دل میں ڈال دی جائے گی. اور یہ جو بخل اور کنجوسی ڈالنا ہے یلقا کے لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ڈالی جائے گی. تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے کہ بخل شیطان انسان کے اندر داخل کر دے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, انفاق فی سبیل اللہ کی جو ایک تمنا انسان کے اندر ہوتی ہے, جو ایک خواہش ہوتی ہے اور اس کے اجر کے حصول کی ایک تمنا ہوتی ہے, وہ بھی انسان میں نہیں ہوگی. تو اس طرح کے معاملات بخل کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ لوگ بخیل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تظہر الفتن, فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں کیسے کیسے فتنے ہم نے جو اپنے بچپن میں نہیں دیکھے تھے وہ آج اس عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے بڑے فتنے سوشل میڈیا پر دیکھو, کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی اسلام کو غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے, کوئی عوام الناس میں نوجوانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے, کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ غلط باتوں کو ایک جگہ پہ ریکارڈ کر کے تو ہر طرف پھیلا دیتا ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کس بات پر عمل کریں, اور لوگ اس طرح جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. تو یہ فتنے ہیں کہ اس طرح کے اعلانات ہو جائیں گے اور لوگ اپنی مرضی کی حدیثیں اپلوڈ کرتے ہیں اور غلط حوالہ جات. یہ نوجوانوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے, بڑا واضح پیغام ہے کہ جب ہر کوئی بندہ حدیثیں اپلوڈ کرے گا تو پھر پڑھنے والا کہے گا جی یہ گوگل کے اوپر آ گئی تھی, یہ فیس بک کے اوپر آ گئی تھی, یہ یوٹیوب کے اوپر آ گئی تھی, یہ فلاں جگہ کے اوپر آ گئی تھی, لہٰذا جو اس کے اوپر آئی ہے شاید وہ اوتھینٹک چیز ہو. تو یہ کوئی پتہ نہیں کہ کون یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, کون اس کو اپلوڈ کر رہا ہے, کون کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے علاوہ ایسی چیزیں کرنا کہ جس سے مدارس کمزور ہو جائیں, یہ بھی ایک فتنہ ہے, یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے. مسلمانوں کے دلوں کو بدلنا, مسلمانوں کو عیاشی کی طرف لگا دینا, اور ایسی ایسی چیزیں جس طرح سوشل میڈیا ہے, اگرچہ اس میں اچھی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ برائیاں تو کثرت کے ساتھ ہیں اور برائیوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. تو یہ ہیں فتنوں کے نقصانات. تو گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے لیکن تمہیں ان فتنوں سے بچنا ہوگا, تمہیں اپنے ایمان کو بچانا ہوگا. اور ایمان اسی صورت میں بچ سکے گا کہ جب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آنے لگیں تو آپ نے اپنے علاقے کے جید علماء سے رابطہ کرنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی, تو اب میں کیا یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ واقعی صحیح ہے, اس کا جو حوالہ ہے یہ واقعی صحیح ہے, اور اس کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا مطلب کیسا ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے جید علماء کرام سے رابطہ کرنا ہے, یا جو مستند کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کو لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور پھر ان کتابوں کو پڑھنے کے معاملے میں بھی آپ علماء کرام سے رہنمائی لیں. جب ایسا ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز ان فتنوں سے بچا جا سکے گا. اور وہ پانچویں چیز جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ ہے یکسر الحرج. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ یہ حرج تو ایک حبشی زبان کا ایک لفظ ہے, تو یہ حرج کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرج جو ہے وہ قتل ہے. قتل یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا, یا پھر لوگوں کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا جائے گا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو قتل کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. قتل و غارت گری اس طرح عام ہو جائے گی. ویسے تو قصاص کے بدلے میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, تو ان کو ایسے قتل کیا جائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے, سوچتے رہیں گے. بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں پلٹ کے آئے گا کہ نہیں, راستے میں اس کو مار دیا جائے گا. اور کس طرح انسان, جبکہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. گویا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کی کتنی اہمیت ہے. تو فرمایا القتل القتل, کہ لوگوں کو بے قصور قتل کیا جائے گا. تو اس کی بھی روک تھام کرنا ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کے افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس قتل و غارت گری کو وہ روکیں
ورنہ پھر یہ فتنے ہیں، ورنہ پھر یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ جتنی خرابیاں اس طرح کی بڑھتی جائیں گی اتنے ہی لوگوں کے معاملات، لوگوں کے وقت، لوگوں کے معاشرے کے مسائل، یہ سب کچھ پریشانی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ قتل، انسانیت کا قتل، یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ 5 چیزیں وہ ہم نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھی۔ پہلی یہ ہے کہ زمانے سکڑتے چلے جائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ عمل کم ہوگا۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر ینقص العمل کا لفظ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں یقبض العلم کا لفظ ہے، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگوں کے حافظے کمزور پڑ جائیں گے، علم ان کے ہاں ٹھہر نہیں سکے گا، تو اس وجہ سے علم اٹھ جائے گا۔ لوگوں کا شوق حصول علم میں کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ دوسری حدیث کے مطابق رتبۃ العلم کے الفاظ ہے۔ تو دوسری چیز بیان فرمائی ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا۔ اور تیسرا یلقی الشح، بخل ان کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور پانچواں یکثر الحرج، یہ ہم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 7061 پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور حدیث نمبر کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آئیے ہم یہ مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے دور بھی رہیں گے اور لوگوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامتیں بھی بیان کی ہیں اور اپنے عزیز امتیوں کو اس سے بچتے رہنے کی طرف اشارہ بھی۔